نئے سال 2019 کو خوش آمدید کہنے سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ 2018 میں ہونے والے اہم ترین واقعات اور تجزیات کے حوالے سے یہ سال کیسا رہا۔ 2018 میں پاکستان میں مسلم لیگ نواز کی حکومت کی مدت ختم ہوئی۔ اس دوران اس نے کئی اتار چڑھاؤ دیکھے اور اس کے خلاف دھرنے سے شروع ہونے والا یہ سفر ڈان لیگ سے ہوتے ہوئے نواز شریف کی نااہلی پر ختم ہوا۔ احتساب عدالت سے العزیزیہ کیس میں 7 سال قید کی سزا پانے والے پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو راولپنڈی کی اڈیالہ جیل سے لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ احتساب عدالت میں جاری کیسز میں میاں شہباز شریف، حمزہ شہباز، خواجہ سعد رفیق، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، سابق صدر آصف علی زرداری اور فریال تارپور سمیت کئی اہم شخصیات کے نام شامل ہیں۔ جی ڈی پی کے حوالے سے اگر بات کریں تو انٹرنیشنل اکنامک سروے رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں پاکستان 5.8% کے خسارے کے ساتھ تیسرے نمبر پر آ گیا۔ 2017-18 میں ملکی امپورٹس 61 ارب ڈالر تھی جبکہ ایکسپورٹس 25 ارب ڈالر تھی۔ پاکستان کا مجموعی خسارہ 36 ارب ڈالر رہا جو حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اقتصادی سروے کے مطابق مہنگائی کی شرح سال 2013 میں 7.9% تھی جو اس سال 3.8% تک پہنچ چکی ہے۔ 2018 میں توانائی اور ترقیاتی منصوبوں پر کافی کام ہوا جس میں کراچی حیدرآباد موٹر وے، راولپنڈی اسلام آباد لاہور میٹرو بس، لاہور اورنج ٹرین لائن منصوبے، LNG درآمد کے منصوبے سمیت متعدد منصوبے مکمل ہوئے۔ صنعتوں، کارخانوں اور پیداواری یونٹس کو پوری بجلی اور گیس دی گئی جس سے ان کی پیداواری صلاحیت میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ 2018 میں لوڈ شیڈنگ مکمل ختم نہ ہو سکی مگر کسی حد تک قابو پا لیا گیا۔ سی پیک راہداری منصوبے کو وسعت دے کر اس کا دائرہ کار 4 صوبوں تک پھیلا دیا گیا۔ سی پیک کے فوائد سے پاکستان کا ہر شہری فائدہ اٹھا سکے گا۔ سعودی عرب سی پیک کا تیسرا شراکت دار بن گیا۔ سال 2018 میں سی پیک راہداری پر 18.9 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ سے 11 منصوبے مکمل جبکہ 20 منصوبوں پر کام جاری ہے۔ انسانی حقوق کے حوالے سے انصاف پر مبنی کامیاب اور تاریخی فیصلے ہوئے جن میں آسیہ بی بی کیس، زینب قتل کیس اور مشال خان قتل کیس شامل ہیں۔ توہین رسالت کے الزام پر سزا پانے والی مسیحی خاتون آسیہ بی بی نے 9 سال قید کاٹی۔ بالآخر پاکستان کی عدالت عظمیٰ کی جانب سے توہین رسالت کے الزام ثابت نہ ہونے پر بری کر دیا گیا جسے پاکستان کی تاریخ میں انصاف کی بڑی فتح قرار دیا گیا، جبکہ مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کی جانب سے عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اس دوران کئی مقامات پر توڑ پھوڑ کے واقعات پیش آئے۔ زینب قتل کیس پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر قصور میں جنسی تشدد کا نشانہ بننے کے بعد قتل کی جانے والی 8 سالہ زینب کے مقدمے کے مجرم عمران علی کو 17 اکتوبر کو لاہور میں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ مشال خان کو اپریل 2017 میں خیبر پختونخوا میں عبدالولی یونیورسٹی میں توہین رسالت کے الزام پر ہجوم نے تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے 25 مجرموں کو 4 سال قید کی سزا سنائی جبکہ 26 دیگر ملزمان کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا۔ 2018 میں دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے حکومت، پاک افواج بالخصوص پاکستان آرمی اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کردار بہت اہم رہا۔ حکومت نے ملک میں امن و امان کی بحالی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں اور عسکری قیادت کی مشاورت سے 4 صوبوں میں آپریشن ضرب عضب، آپریشن رد الفساد اور نیشنل ایکشن پلان کا آغاز کیا۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت 70,000 سے زائد دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا۔ کراچی میں نیشنل ایکشن پلان اقدامات کے ذریعے ٹارگٹ کلنگ کی وارداتوں میں 80% کمی آئی۔ بلوچستان میں 625 پاکستان مخالف اور شر پسند افراد نے ہتھیار پھینک کر رضاکارانہ طور پر خود کو حکومت کے سامنے پیش کیا، جبکہ 1800 سے زائد دہشت گرد قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بھی پاک آرمی نے کامیابیاں حاصل کیں۔
قانون نافذ کرنے والے اداروں نے چینی کونسل خانے کا گھیراؤ کر کے آپریشن کیا اور کونسل خانے میں حملہ کرنے والے تینوں دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ کالعدم بلوچ لبریشن آرمی نے حملے کی ذمہ داری قبول کر کے حملہ آوروں کی تصویریں جاری کر دیں۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی 22ویں رپورٹ منظر عام پر آ گئی، جس میں اقوام متحدہ کی جانب سے انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستانی کاوشوں کا اعتراف کیا گیا، اور سلامتی کونسل نے اپنے پیغام میں اقوام متحدہ کے رکن ممالک کو دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں پاکستان سے مکمل تعاون پر زور دیا۔ عام انتخابات کے کامیاب انعقاد کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی۔ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی اور صوبائی سطح پر مختلف ٹاسک فورسز بھی قائم کی اور خود ان کی نگرانی کا انتظام بھی سنبھالا۔ عوام پوچھ رہے ہیں کہ حکومت کی وہ کارکردگی کہاں ہے جس کے بڑے بڑے دعوے کیے گئے۔ پہلے 100 دنوں کی کارکردگی ظاہر کرتی ہے کہ حکومت کے پاس تبدیلی کے حوالے سے کوئی خاص منصوبہ یا ہوم ورک نہیں تھا۔ تحریک انصاف کو اب حکومت میں آئے 5 ماہ مکمل ہو چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان پر یو ٹرن لینے کے الزامات لگ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حالات کے مطابق یو ٹرن نہ لینے والا کبھی کامیاب لیڈر نہیں ہوتا۔ مختصر وفاقی کابینہ کے دعوے بھی صرف نام کے تھے۔ آج کی کابینہ کی تعداد 48 ممبر پر مشتمل ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے حوالے سے جو تبدیلی کی باتیں کی جا رہی تھیں، اس کے بھی آثار دیکھنے کو نہیں ملے، جس سے تحریک انصاف کی حکومت پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ تحریک انصاف نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ وہ حکومت میں آتے ہی ملک کی لوٹی دولت واپس لائے گی، مگر عملی طور پر اس کے بھی نتائج برآمد نہیں ہو سکے۔ پی ٹی آئی حکومت نے ملک بھر میں تجاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن کا آغاز کیا، جس میں غیر قانونی عمارتیں اور دکانیں مسمار کر دی گئیں۔ مزاحمت پر لوگوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ کراچی کے قدیم علاقے ضلع جنوبی میں گندگی اور کچرے کے ڈھیر سے نہ ختم ہونے والا تعفن اٹھ رہا ہے اور عوام بے بسی سے اسے برداشت کر رہی ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ جو لوگ برسوں ان سے نوٹ اور ووٹ لیتے رہے، وہ بھی اب اختیارات کا رونا رو رہے ہیں۔ پاک بھارت سرحد پر کشیدگی پر بھارتی حکومت کو منہ توڑ جواب دیا گیا۔ عالمی سطح پر پاکستان کی دہشت گردی کے خاتمے کی کوششوں کی تعریف کی گئی اور کشمیر پالیسی کو دنیا میں اجاگر کیا گیا۔ پاکستان اور ایران اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں۔ کچھ عناصر سرحد پار سے حملہ کر کے دونوں ممالک کے تعلقات خراب کرنا چاہتے رہے، جبکہ عالمی طاقتیں مسلم ممالک کے اندرونی معاملات سے فائدہ اٹھا کر انہیں غیر مستحکم کرنے کی کوششیں کرتی رہیں۔ امریکی فوج نے افغانستان سے بھی فوجیوں کے انخلاء کی منصوبہ بندی شروع کر دی اور اس حوالے سے احکامات بھی موصول ہو چکے۔ ابتدائی طور پر تقریباً 7,000 فوجیوں کو واپس امریکہ بلایا جائے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستان کی $225 ملین کی فوجی امداد روکتے ہوئے نئی شرائط عائد کر دیں۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ یہ رقم پاک امریکہ مشترکہ مقصد میں خرچ ہوئی، یہ امداد نہیں، واجب الادا رقم ہے۔ سال 2018 اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے، تاہم یہ سال پاکستانی فلم انڈسٹری کے لیے کافی اچھا ثابت ہوا۔ رواں سال پاکستانی سنیما نے کئی اچھی اور معیاری فلمیں ریلیز کیں۔ سال 2018 میں فن سے وابستہ کئی شخصیات ہمارا ساتھ چھوڑ گئیں، جن میں علی اعجاز، قاضی واجد، منا لاہوری، مدیہ گوہر، اختر شاد اور منا بھائی شامل ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ 2018 کا فائنل ماسکو میں کھیلا گیا، جہاں 1998 کے بعد فرانس نے اپنا دوسرا ورلڈ کپ کروشیا کو ہرا کر جیت لیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی طرف سے آئی سی سی کی نئی رینکنگ میں محمد عباس نے تیسری پوزیشن حاصل کی، جبکہ بیٹنگ میں اظہر علی 10ویں نمبر پر رہے۔ پاکستان دنیا بھر کے سیاحوں کا مرکز نگاہ بن گیا۔ فوربس میگزین نے 2019 میں سیاحتی مقامات کے حوالے سے 10 بہترین تفریحی مقامات میں پاکستان کا نام شامل کر لیا۔ تازہ ترین صورتحال سے باخبر رہنے کے لیے ہم سب ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔